اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال اللہ الحکیم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ بیان ہو رہا تھا کہ جو لوگ اللہ سے جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی آیت کے ذیل پر گفتگو جاری تھی اور عنوان کلام اللہ سے محبت تھا کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس انسان مومن سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا رابطہ خالق اور مخلوق، عابد اور معبود کے درمیان طرفینی رابطہ ہے، یک طرفہ رابطہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے انسان کو جو خلق فرمایا ہے تو تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی انسان بہت خوبصورت ہے، کوئی کریہ المنظر ہے، خوبصورت نہیں ہے۔ کوئی انسان بہت شجاع اور بہادر ہے اور کوئی انسان بزدل ہے۔ کوئی انسان ذہین و فتین ہے اور کوئی انسان کمزور کن ذہن حافظے کا مالک ہے۔ یہ در واقع اس میٹیریل پر اور اس مواد پر اس کا انحصار ہے کہ جو انسان کی تخلیق میں انسان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جو والدین نے مواد دیا، جو میٹیریل دیا جس سے یہ انسان وجود میں آیا ہے، اس انسان میں موجود یہ خصوصیات اسی مواد پر منحصر ہیں۔ وہ کیسا ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ کل قبلہ محترم نے یہاں بہت اچھی گفتگو کی، بہت اچھا خطاب کیا، جس میں حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج، ان سے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عقیل سے کہا کہ مجھے ایک ایسے شجاع خاندان سے ایک ایسا رشتہ تلاش کر کے دیا جائے کہ جس سے ایک بہادر اولاد اور بہادر نسل متولد ہو جو کل کربلا میں کام آ سکے۔ پس معلوم ہوا کہ اگر ایک شجاع خاندان سے، ایک شجاع نسب سے تعلق رکھنے والی خاتون سے اگر انسان شادی کرتا ہے اور وہ شادی کرنے والا شخص بھی شجاع ہوگا تو ان دو شجاع افراد سے جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی شجاعت کا حامل پیکر ہوگا۔ اور اسی طرح سے روایات میں بہت ساری روایات تربیت اولاد سے متعلق اگر دیکھی جائیں تو خداوند متعال نے اپنے برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے سے، حضرات اہل بیت کے ذریعے سے جو تعلیمات ہم تک منتقل کی ہیں، ان تعلیمات میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر ایک انسان بیٹا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، بیٹی چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، خوبصورت اولاد چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، نیک پرہیزگار متقی اولاد چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب اگر انسان ان فرامین پر اور ان دستور العمل پر عمل کرتے ہوئے ان شرائط کو مہیا کرے گا تو خداوند متعال اس کو ویسا ہی نتیجہ دے گا جیسا نتیجہ اس نے اس انسان کی خلقت کے لیے مہیا کیا ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جو ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے۔ تو پس معلوم ہوا کہ انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، مختلف اس میں جو صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، وہ صلاحیتیں در واقع اس مواد اور میٹیریل پر منحصر ہیں کہ جو والدین مہیا کرتے ہیں اس انسان کی تشکیل کے لیے۔ لیکن خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے انسان کو یہ خوبصورتی معیار نہیں ہے۔ انسان مرد ہے تو بھی خداوند متعال کا محبوب واقعہ ہو سکتا ہے، عورت ہے تو بھی خداوند متعال کا محبوب واقعہ ہو سکتی ہے۔ انسان شجاع ہے تو بھی خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے، ذہین ہے تو بھی پہنچ سکتا ہے، کنذہن ہے تو بھی پہنچ سکتا ہے۔
انسان سازی میں ان چیزوں کا کردار نہیں ہے۔ انسان جس قدر کوشش کرتا ہے خداوند متعال اس کوشش میں برکت دیتا ہے اور انسان مزید توانائی کے ساتھ میدان میں اترتا ہے۔ جیسے وہ معروف حدیث بارہا ہم اس کا تکرار کر چکے ہیں کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو انسان عمل کرتا ہے اس چیز پر جس کا وہ عالم ہے تو خداوند متعال اسے مجہول کا علم عطا کرتا ہے، جسے وہ نہیں جانتا ہے، جو اس نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، جو اس نے کسی استاد سے نہیں سیکھا ہے، خداوند متعال اس کے قلب پر اس علم کو ڈالتا ہے۔ اب یہ پہلے اگر مثلاً 10% عالم تھا تو اب 20% ہو گیا، پھر اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں 30% ہو گیا، اور آہستہ آہستہ یہ انسان اپنے علم اور عمل کو ملاتے ہوئے ترقیوں کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ پس انسان سازی کے مرحلے پر اگر عمل کرے، اطاعت کرے اہل بیت علیہم الصلاۃ کے فرامین کی، تو یہ انسان بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا اس انسان کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے خداوند متعال نے انبیاء کا، اولیاء کا، اوصیاء کا، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کا یہ اہتمام کیا ہے۔ یہ انسان کا ہاتھ پکڑ کر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب انسان بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان کی درسگاہ میں، ان کی تربیت گاہ میں قرار دے۔ جب انسان ان کی تربیت میں واقع ہوگا تو یہ مربی ایسے مربی ہیں کہ ایک کند ذہن انسان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ حافظہ معیار نہیں ہے۔ مثلاً مرحوم مفسر قرآن علامہ طباطبائی سے متعلق بھی کل قبلہ بزرگوار نے اپنے خطاب میں بیان کیا کہ انہوں نے ایسی تفسیر تحریر کی ہے کہ اس تفسیر کی نظیر اس عالم میں ابھی موجود نہیں ہے، اور ایسی تفسیر نہیں لکھی گئی ہے۔ لیکن یہ تفسیر لکھنے والا شخص آغاز جوانی میں، آغاز تحصیل میں ایک کند ذہن انسان تھا، یعنی حافظہ قوی نہیں تھا، جو پڑھاتا تھا استاد وہ یاد نہیں ہوتا تھا۔ برعکس چھوٹے بھائی کے جو الہی طباطبائی ہیں وہ حافظے میں اچھے تھے، ذہین تھے، اور مرحوم مفسر قرآن کو بار بار ایک ہی چیز سکھائی جاتی تھی جو وہ نہیں سیکھ پاتے تھے، نہیں سمجھ پاتے تھے، اور استاد کے سامنے اور کلاس میں باقی افراد کے سامنے ان کو اس پر شرمندگی ہوتی تھی۔ اور پھر انہوں نے جو توسل کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی عنایت خاصہ ان کے شامل حال ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ مفسر قرآن کس قدر عظیم عالم بنے کہ آج آپ معاشرے میں ان کی برکات کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر شخص ان کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اور انقلاب اسلامی کی کامیابی میں مرحوم مفسر قرآن کی جو علمی کاوشیں شامل ہیں کہ تمام وہ شخصیات جنہوں نے اس انقلاب کو نتیجے تک پہنچایا ہے، ان میں اکثر شخصیات مفسر قرآن کے شاگرد ہیں، شہید مطہری سے لے کر دکتور مفتح تک، اور تمام یہ شخصیات اگر بہشتی باہنر ان کو شامل کیا جائے تو یہ سب مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، اور خود مفسر قرآن مرحوم قاضی کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اگر انسان اللہ کی طرف سفر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو خداوند متعال کی طرف قدم بڑھاتا ہے خداوند متعال اس کے لیے راستوں کو ہموار کرتا جاتا ہے۔ انسان کی جانب سے حرکت ہے تو خداوند متعال کی جانب سے اس حرکت میں برکت ہے، خداوند متعال اسے وہ عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ اور کل یہ حدیث جو بیان ہوئی پرسوں آپ کی خدمت میں، اس میں اس نقطے کو بیان کیا گیا۔ بیان ہو رہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خداوند متعال نے وحی کی اور پیغام بھیجا کہ اے داؤد میرے بندوں کو، میرے مخلوقات کو میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ اس حدیث کا ایک پہلا مضمون جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ بیان ہوا کہ یہ حدیث مرحوم مجلسی نے بھی ذکر کیا ہے، اور مرحوم مجلسی نے جو ہے وہ مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اسی حدیث کے ذیل میں آگے جا کر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ خداوند متعال وحی فرما رہا ہے صدیقین کو۔
اب یہاں پر چونکہ میرے پاس اصل بہار الانوار میں یہ موجود نہیں تھا اس وقت نسخہ عربی زبان میں وہاں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ 2 حدیثیں ہیں یا ایک حدیث ہے، چونکہ موجود نہیں ہے اور ایک ہی خطاب ہے۔ یہ وحی صدیقین کو ہو رہی ہے اور پہلے وحی جو تھی وہ حضرت داؤد کو تھی، اور حضرت داؤد بھی مقام صدیقین پر ہیں، تو ممکن ہے یہ حدیث ایک ہی حدیث ہو، لیکن میں اس کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس بابت عذر خواہ ہوں۔ تو مقام صدیقین، صدیق کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، ایسی ہستی کو صدیق کہا جاتا ہے، در واقع انبیاء اور انبیاء کی پیروی کرنے والے ایسے افراد کہ جو اس قدر خود کو انبیاء کی تعلیمات میں فنا کر دیتے ہیں، ایسے افراد کہ جن کے قول اور فعل میں کبھی تضاد موجود نہ ہو، ایسے افراد کو صدیق کہا جاتا ہے، یعنی قول اور فعل دونوں میں ہم آہنگی موجود ہو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ان کے عمل میں ہے، جو ان کے عمل میں ہے وہی ان کی زبان پر ہے۔ ایسی ہستی کہ جس کی زبان سے کبھی کذب، جھوٹ جاری نہ ہو، ایسی ہستی جس کی زبان سے کبھی مجاز گوئی صادر نہ ہو، ایسی ہستی کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور خداوند متعال اپنے انہی صدیقین کو خطاب فرما رہا ہے، اور کل کی جو گفتگو تھی اس میں در واقع ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ افراد جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں، کیا علامات ہیں، تو اسی بحث کو تسلسل دیتے ہوئے اوحی اللہ الی بعض الصدیقین، میں کوشش کروں گا آج بھی روایت کو مکمل کروں، چونکہ کل یہ 2 روایتیں مکمل کرنا تھی، نہیں کر سکے، تو آج اس دوسری روایت کو کوشش کرتے ہیں جہاں تک توفیق ہوئی۔ اوحی اللہ الی بعض الصدیقین، خداوند متعال نے بعض صدیقین پر وحی کی۔ اب وہ صدیقین یا حضرت داؤد ہیں یا حضرت داؤد کے علاوہ کوئی اور ہستی ہیں۔ کیا خداوند متعال نے وحی کیا کہ ان لی عبادا من عبیدی یحبوننی و احبہم، اے صدیقین جاؤ یہ جا کر پیغام پہنچا دو کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں، کچھ ایسے عباد ہیں میرے بندوں میں سے، کچھ ایسے میرے بندے بھی ہیں یحبوننی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، واحبہم اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ پس یہ محبت میری اور ان کی 2 طرفہ محبت ہے، ایک طرفہ محبت نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر صرف محبت تک ہی بات ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، محبت تک نہیں ہے، وَيَشْتَاقُونَ إِلَيَّ، وہ میرے مشتاق ہیں، ان کو میرا اشتیاق ہے۔ جب انسان مشتاق ہوتا ہے نا تو پھر انسان جس چیز کی طرف اشتیاق رکھتا ہے اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، یہ اشتیاق، یہ شوق اس کو کھینچتی ہے اس طرف۔ تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَيَشْتَاقُونَ إِلَيَّ، وہ میری طرف مشتاق ہیں، وَاشْتَاقُ إِلَيْهِمْ اور میں ان کا مشتاق ہوں، یعنی خدا ان افراد کا مشتاق ہے، وہ اللہ کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں تو اللہ کی توجہ بھی ان کی طرف ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا کوئی جسم تو نہیں ہے کہ جو اللہ اس طرح سے جسم کی طرف سے ان کی طرف کھنچا جائے گا، اللہ کی طرف سے جب اشتیاق ہوتا ہے تو وہ اللہ کی توجہ کی اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کی نعمات کے اعتبار سے وہ اشتیاق کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ صرف اشتیاق اسی انداز میں نہیں ہے، وَيَذْكُرُونَنِي وہ میرا ذکر کرتے ہیں، وَأَذْكُرُهُمْ میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اب جس کا اللہ ذکر کرے وہ خود کس مقام پر پہنچا ہوگا؟ تو یہ عزیزان محترم محبت کا ایک ایسا نصب العین ہے، ایک ایسا تعلیمی دستور ہے جو انبیاء کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے، ائمہ معصومین کے ذریعے سے بشریت کو دیا گیا ہے، تاکہ بشریت ان فرامین کو پڑھ کر ان کے وجود میں ایک اشتیاق، ایک محبت، ایک جذبے کی ایک لہر دوڑے اور وہ خداوند متعال کے عاشق ہو جائیں، خداوند متعال سے محبت کرنے لگے۔ یقینی بات ہے یہ محبت ابتدائی درجے پر کمزور ہوگی، آہستہ آہستہ اس محبت میں شدت لائی جا سکتی ہے، پس یہ انسان کی اپنے ہاتھ میں ہے۔ صرف خداوند متعال ہی کی عنایت نہیں ہے کہ خداوند متعال کسی انسان کو اپنا عاشق بنا دے، خداوند متعال اسے عاشق بنائے گا جس میں عاشق بننے کی زمین موجود ہو، جو عاشق بننے کے لیے تیار ہو، جس میں
وہ میٹیریل، وہ مواد موجود ہو، جس نے خود کو تیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا عاشق بنے، خداوند متعال کی جانب سے بھی اس کے وجود میں وہ کشش ایجاد ہوگی جسے وہ آہستہ آہستہ مزید اپنے وجود میں مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ فَإِنْ أَخَذْتَ طَرِيقَهُمْ، اے داؤد یا اے صدیقین، ان اخذت طریقہم، اگر تم نے ان کے راستے کو اختیار کیا، احببتک، تو میں تم سے محبت کروں گا۔ یعنی ان کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ان کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے ان کے خط مشی کو، ان کے راستے کو، ان کے نقش پا کو اپنے نقش پا کے ساتھ اپنایا، یعنی ان کے قدم پر اپنا قدم رکھا، تو اے صدیقین ان لوگوں کو پیغام پہنچا دو، احببتک، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ اب یہاں پر خداوند متعال وَإِنْ عَدَلْتَ، اور اگر تم نے ان کے نقش پا کو اپنا جو ہے وہ راستہ قرار نہیں دیا، تم نے اس سے عدول کیا، یعنی وہ تمہیں دائیں طرف بلاتے تھے تم بائیں طرف چلے گئے، وہ تمہیں جہاد کی طرف بلاتے تھے تم جو ہے وہ جہاد سے فرار اختیار کرتے تھے۔ ان عدلت عنہم، ان لوگوں سے اگر تم نے عدول کیا، مقتک، تو میں تمہاری اس نعمت کو نقمت میں تبدیل کر دوں گا، میں تم پر غضبناک ہوں گا۔ اب یہاں غضبناک خداوند متعال کا یہاں ہونا، یعنی خداوند متعال نے پہلے ان کو جو نعمتیں دی تھیں، خداوند متعال ان سے وہ سلب نعمت کر لے گا، اب وہ نعمتیں ان کے پاس نہیں ہوں گی اور وہ اس نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ قال یا رب ما علامتہم، اے میرے پروردگار ہمیں بتائیے ان پاکیزہ لوگوں کی علامتیں کیا ہیں۔ اب یہاں خداوند متعال ان کی علامات بیان کر رہا ہے۔ مسکن الفؤاد میں ہے یہ حدیث، قال یراعون الظلال بالنہار، وہ دن کے وقت سائے کو تلاش کرتے ہیں، یہاں کنایا ہے۔ کما یراعی الشفیق غنمہ، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ چرانے والا جو چرواہا ہوتا ہے، وہ اپنے چرواہے میں موجود جتنی جانور ہیں ان کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی ادھر ادھر نہ گم ہو جائے، کوئی بھٹک نہ جائے، کوئی کسی کو اٹھا کر نہ لے جائے، وہ ہر وقت ان پر نظر رکھتا ہے۔ یہ افراد اسی طرح دن کے روشنی میں سائے کو تلاش کرتے ہیں۔ سائے کو تلاش کرنا یہاں کنایا ہے، یعنی یہ غروب آفتاب کا انتظار کرتے ہیں، یعنی تمام دن بھر یہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب غروب آفتاب ہوگا، کب غروب آفتاب ہوگا، کب سایہ ہوگا، کب سورج ڈھل جائے گا، یہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یحبون الی غروب الشمس، یعنی یہ سورج کے غروب ہونے سے محبت کرتے ہیں، ان میں یہ ایک الفت موجود ہے، یہ محبت موجود ہے، تمام دن اس سائے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ سورج غروب ہوگا اور ہر طرف سایہ ہی سایہ، تاریکی ہی تاریکی پھیل جائے گی۔ خوب، اب یہاں تبادر ذہنی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ سارا دن کے تھکے ہوں گے، ان کو یہ خواہش ہوگی کہ گھر جا کر بستر پر آرام کریں، شاید اس لیے ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں، اچھا آگے مثال دے رہے ہیں، کما تحن الطیر الی اوقارها عند الغروب، جیسے غروب کے وقت یہ تمام پرندے آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ تمام دن بیٹھ کر سائے کا انتظار کرتے ہیں۔ پرندے جو گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں تو وہ آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ دوبارہ دن کی جو روشنی ہے اس میں دوبارہ وہ نکلیں ایک نئی طاقت کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، اور دوبارہ اپنا رزق تلاش کریں۔ وہ چرواہا جو سارا دن بکریوں کو چروا رہا ہے، وہ بھی اپنے گھر میں جب جائے گا تو آرام کرنے کے لیے جائے گا، لیکن ان لوگوں کا جو ذہن ہے سائے کی تلاش میں، وہ آرام کرنے والا ذہن نہیں ہے۔ خوب، آگے خداوند متعال کیا فرماتا ہے، فَإِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ وَاخْتَلَطَ الظَّلَامُ، کہ جب دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے، وَفُرِشَتِ الْفُرُوشُ، اور بسترے بچھ جاتے ہیں، وَنُصِبَتِ الْأَسِرَّةُ، اور چارپائیاں بچھ جاتی ہیں، چارپائیوں کے اوپر بستر لگا دیے جاتے ہیں، وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبٍ، اور ہر انسان اپنے حبیب کے پاس جا کر، یعنی چونکہ زوج ہے نا انسان، تو یا حیوانات بھی اسی طرح سے زوج ہیں، چرند پرند وہ بھی زوج ہیں، تو ہر انسان یا ہر موجود اپنے حبیب کے پاس جا کر وہاں سکونت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں استراحت کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں آرام کرنے کے لیے جاتا ہے۔ خوب، وَنَسَبُوا إِلَيَّ أَقْدَامَهُمْ،
وَخَلَا كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِ، یعنی ہر حبیب اپنے حبیب کی طرف جاتا ہے. نَسَبُوا إِلَيَّ، لیکن یہ لوگ جو سائے کی تلاش کر رہے تھے، یہ نَسَبُوا إِلَيَّ أَقْدَامَهُمْ، یہ اپنے قدموں پر، اپنے پیروں پر رات کی تاریکی میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ دن بھر جو سایہ تلاش کر رہے تھے، یہ رات کی تاریکی کے لیے تلاش کر رہے تھے تاکہ قیام کیا جائے، تاکہ کھڑے ہوا جائے. وَفْرَشُوا إِلَيَّ وُجُوهَهُمْ، اور پھر یہ میرے سامنے اپنے چہروں کو زمین پر رکھ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یعنی یا تو قیام کی حالت میں ہیں یا سجدے کی حالت میں ہیں، اپنی پیشانی کو، اپنے رخسار کو خاک پر رکھتے ہیں اس عظیم بارگاہ میں، اس کے سامنے، حضرت حق متعال کے سامنے. وَنَاجُونِي بِقَلَامِي، یہ دن بھر انتظار کر رہے تھے تاکہ جیسے ہی سورج غروب ہو تو ہم اللہ کے کلام کو کھولیں، قرآن مجید کو، اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ کے ساتھ مناجات کریں. ان کی یہ کیفیت ہوگی. وَتَمَلَّقُونِي بِأَنْعَامِي، اور یہ میری چاپلوسی کرتے ہیں میری نعمتوں کے ساتھ. اے اللہ تو نے مجھے بیٹا بھی دیا، اے اللہ تو نے مجھے گھر بھی دیا، تو نے مجھے گاڑی بھی دی، تو نے مجھے پیسہ بھی دیا، تو نے مجھے صحت بھی دی، تو نے مجھے جو ہے وہ اپنی زیارتیں بھی مقدس مقامات کی کروائیں، بیت اللہ کی. یہ اللہ کی نعمات کو بار بار اپنی زبانوں پر لا رہے ہیں، اور گویا کہ جیسے ایک انسان چاپلوسی نہیں کرتا کسی سے اور مانگنے کے لیے، یہ اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں چاپلوسی کر رہے ہیں. چاپلوسی ویسے مذموم ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں اللہ کی نعمات کو بار بار ذکر کر کے اللہ کے سامنے اس کی نعمات کا اعتراف کرنا، ان نعمات پر شکر کرنا، تاکہ انسان مزید اللہ کی نعمات کا مستحق بن جائے، یہ چاپلوسی مذموم نہیں ہے، یہ ممدوح ہے. لہٰذا اب جب یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نعمات کو ذکر کر رہے ہیں، اور پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ما بین صارخ و باق، یعنی بعض لوگوں کی ان میں کیفیت ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آہ و بکا کر رہے ہوتے ہیں. وَبَيْنَ مُتَعَوِّحٍ وَشَاقٍ، بعض افراد ہیں کہ جو اس کے فراق میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کیے ہوئے ہیں، اور اب اس کے فراق پر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے فراق میں تڑپ رہا ہوں، تیری محبت میں تڑپ رہا ہوں، تیری دوری میں تڑپ رہا ہوں. عین وہی کیفیات، وہی فرامین جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے مومن کے اوصاف میں بیان کی ہیں اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہماری ایسی کیفیات ہونی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. وَبَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ، بعض لوگ ان میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، بعض ان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ قعود کی حالت میں غور و فکر میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کی نعمات، اللہ کی آیات میں تدبر میں مصروف ہوتے ہیں. وَبَيْنَ رَاقِعٍ وَسَاجِدٍ، بعض رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور بعض سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. یہ ان کی مختلف کیفیات ہیں، اور ہر انسان کو بس اوقات عبادت میں بعض کیفیات میں اس کو اللہ سے بہتر انداز میں رابطہ ہوتا ہے اور وہ اسی حالت کو زیادہ اپناتا ہے. یعنی انسان جب اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو کسی کا قیام کی حالت میں اللہ سے رابطہ بہتر ہوتا ہے، کسی کا قعود کی بیٹھے ہوئے حالت میں ہوتا ہے، کسی کا رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، کسی کا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یہ مختلف کیفیات ہیں. وہ مرحوم شیخ حسن علی اصفہانی سے متعلق بھی وہ ملتا ہے نا کہ وہ حرم مطہر کی اس پشت بام میں چھت پر جو ہے وہ رکوع کی حالت میں بہت شدید برف پڑ رہی ہے، اور وہ غروب کے وقت یعنی مغرب کے بعد وہ شخص آتا ہے، خادم دیکھتا ہے کہ شیخ رکوع کی حالت میں ہے اور ان کے اوپر برف پڑ رہی ہے، اور صبح اذان سے پہلے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے اور منو برف ان کے کندھے پر جو ہے وہ ان کی کمر کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے، اور شیخ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح تمام رات رکوع کی حالت میں رہے. تو یہ انسان کی کیفیات ہوتی ہیں. بعض انسان جو ہے وہ قیام کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے زیادہ ہم کلام ہو سکتا ہے، بعض سجدے کی حالت میں، بعض بیٹھے ہوئے حالت میں. یہ انسان کی حالات مختلف ہوتی ہیں. بِعَيْنِ مَا يَتَحَمَّلُونَ مِنْ عَجَلِ، اب یہاں خدا فرما رہا ہے کہ وہ میرے لیے یہ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں نا، بِعَيْنِ، یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، میری نظروں کے سامنے ہے. خداوند متعال کی آنکھیں مادی تو نہیں ہیں، خداوند متعال ان کو مشاہدہ کر رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں. وَبِسَمْعِ مَا يَشْكُونَ مِنْ حُبِّ، اور میں اپنی سماعت سے
ان کی وہ جو مجھ سے محبت کر رہے ہیں اور اس محبت میں وہ جو شکوہ کر رہے ہیں میں اس کو سن رہا ہوں کہ وہ کیا مناجات کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، مجھ سے کیا تقاضا چاہتے ہیں۔ اب یہاں خداوند متعال ایسے لوگوں کو کیا انعام دے گا، کیا تحفے دے گا، یہاں خداوند متعال وہ بیان کر رہا ہے۔ اول ما اعطیہم ثلاثہ، سب سے پہلے میں جو ان کو عطا کروں گا وہ 3 چیزیں انہیں عطا کروں گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الاول اقذف من نوری فی قلوبہم، میں اپنا نور ان کے دلوں میں انڈیل دوں گا۔ اب جب خدا اپنا نور ان کے دلوں میں انڈیلے گا تو وہ افراد ہر میدان میں درجہ اول ہوں گے، عبادت کے میدان میں درجہ اول ہوں گے، اطاعت کے میدان میں درجہ اول ہوں گے، اور وہ تقویٰ و پرہیزگاری کے میدان میں، علم کے میدان میں، ہر میدان میں، یعنی آپ کہیں کہ خداوند متعال نے انہیں ایک ایسی اکسیر عطا کی ہے کہ وہ ہر میدان میں اس کے نتیجے میں کمال تک پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ خدا کی عنایت ہے۔ بس ہم یہاں کہیں کہ فلاں انسان میں یہ مشکل تھی، فلاں یہ اس میں صلاحیت موجود تھی، فلاں میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی، نہیں، یہ انسان جو اللہ کے اشتیاق میں اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اقذف من نوری فی قلوبہم، میں اپنے نور میں سے ان کے قلب میں انڈیل دیتا ہوں جس سے وہ کمال حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں فَيُخْبِرُونَ عَنِّي كَمَا أُخْبِرُ عَنْهُمْ، پھر اب جب میں نے نور انڈیل دیا تو وہ میرے بارے میں توحید کی ایسے خبریں لوگوں کو دیتے ہیں جیسے میں ان کے بارے میں خبر رکھتا ہوں، یعنی جیسے ہم ایک دوسرے کے بارے میں خبر رکھتے ہیں، جیسے وہ مومن اللہ کے بارے میں خبر رکھتا ہے، جیسے اللہ اس کے بارے میں خبر رکھتا ہے، تو اب یہ جو خبر ہے یہ طرفینی ہو گئی ہے، اسے اللہ کی خبر ہے، اللہ کو اس کی خبر ہے، یہ اللہ کے بارے میں خبر دے رہا ہے اور اللہ اس کی اخبار کو معاشرے میں جو ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ یہ جو آپ اللہ کے اولیاء دیکھتے ہیں یہ گمنام زندگیاں بسر کرتے ہیں، کیسے معاشرے میں قاضی قاضی بن گئے، بہجت بہجت بن گئے، طباطبائی بن گئے اور ان کی شہرت ہو گئی، لوگ ان کو ان کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں۔ یہ درواقع خداوند متعال نے ان کا اب تعارف کروایا ہے، وگرنہ وہ خود اپنے تعارف کروانے میں جو ہے وہ شائق نہیں ہیں، خود شوق نہیں رکھتے کہ اپنا تعارف کروائیں۔ اب یہاں وَالثَّانِي، دوسری چیز خداوند متعال انہیں کیا عطا کرے گا؟ لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ وَمَا فِيهِنَّ مِن مَوَارِيثِهِمْ، کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے، جو اس آسمان اور زمین کی میراث ہے، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر وہ تمام آسمان و زمین کی میراث اگر میں ان کو دے دوں لَأَسْتَقْلَلْتُهَا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے کم ہے، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اگر تمام آسمان و زمین کی میراث میں انہیں عطا کر دوں تو ان کا استحقاق ان مواریث سے کئی گنا زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ وَالثَّالِثُ، اور تیسری چیز میں انہیں کیا عطا کروں گا؟ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اقبلوا بوجہی علیہم افطرا، یعنی میں اپنے چہرے سے، اپنی خاص توجہ سے ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ خداوند متعال جب کسی کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کے اوپر کتنی توجہ ہے، خداوند متعال کی جو توجہ کا محور اور مرکز بن جائے گا پھر وہ گویا کہ عالم کا مرکز بن گیا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں من اقبلت علیہ بوجہی، خدا فرما رہا ہے کہ اگر میں کسی کے اوپر توجہ کرتا ہوں، اپنے چہرے سے کسی کے اوپر اگر توجہ کرتا ہوں تو کیا کوئی جان سکتا ہے کہ جس کی طرف میں توجہ کروں گا اس کا کیا مقام ہوگا؟ یعلم احد ما ارید ان اعطیہ، تو کیا کوئی یہ جان سکتا ہے کہ جو میں اس کو عطا کروں گا، اپنے چہرے سے جس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا اس سے میں نے کیا عطا کیا ہے؟ کیا کوئی جان سکتا ہے؟ ہرگز کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ خدا پھر انہیں کیا انعام اور کیا عطائیں دے گا۔ لیکن سورہ سجدہ میں آیت نمبر 17 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی آنکھ نے آج تک وہ انعامات اور نعمات اور الطاف کو مشاہدہ نہیں کیا ہے، اور کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے کہ خداوند متعال نے ان کے لیے کیا خزانے چھپا رکھے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے خاص بندے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں،
اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے زحمات کر کے گئے کہ ہر انسان اس فرش سے بلند ہو اور عرش تک پہنچے اور خداوند متعال کی لقاح پر فائز ہو۔ لہٰذا یہ دو موضوعات ہیں، ایک اللہ سے ملاقات ہے، ایک اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے ملاقات میں ہم یہ بیان کریں گے کہ انسان جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے، کون کون سے اعمال انجام دینے چاہیے، کیسا خط مشی اپنانا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ سے ملاقات کرے۔ اب جب اللہ سے ملاقات اس نے کر لی تو ایسے انسان کے وجود میں اللہ کی محبت ہوگی، اور اللہ کے وجود میں اس انسان کی، اس عبد کی محبت ہوگی۔ اور یہ تمام روایات جو اس ذیل میں بیان کی جا رہی ہیں وہ درواقع یہ ایک کشش ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم اللہ کی محبت کو جانیں اور اس وادی میں داخل ہونے کے لیے جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہمارے بیانات میں اگر کوئی نقص ہو تو خداوند متعال اسے برطرف فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب کے قلوب میں اپنی محبت کی شمع کو روشن فرمائے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کی شمع کو روشن فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے مرحومین ہیں خداوند متعال انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جو اس مسجد کے لیے خدمت کرتے ہیں دام درہم قدم سخن خداوند متعال ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔